السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر سسٹر اینڈ بردرز، کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جب کوئی ہمیں جھوٹ بولے تو ہم اکثر مسکرا کر بات کو ٹال دیتے ہیں، لیکن جب کوئی ہمیں سچ بول دے تو دل میں آگ لگ جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے اور فوراً یہ جملہ نکلتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو مجھے جج کرنے والی. سوال یہ ہے، ہم سچ برداشت کیوں نہیں کر پاتے؟ کیا سچ واقعی اتنا کڑوا ہوتا ہے یا پھر مسئلہ سچ کا نہیں، مسئلہ ایگو کا ہوتا ہے؟ آج کی یہ ویڈیو ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے. آخر تک ضرور دیکھیے گا، شاید یہ ویڈیو ہمیں خود سے ملوا دے. سب سے پہلے، سچ تکلیف کیوں دیتا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ غلط ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ ہمیں ہماری اصل حقیقت دکھا دیتا ہے. سچ ہمیں بتاتا ہے تم کامل نہیں ہو، تم سے غلطیاں ہوتی ہیں، تمہیں خود کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ایگو جاگ جاتی ہے، انا جاگ جاتی ہے. انا کہتی ہے میں غلط نہیں ہو سکتی، مجھے نصیحت دینے والا آخر ہے کون، میں سب سے بہتر ہوں. یاد رکھیے، سچ انا کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے. اسلام کی نظر میں ایگو وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ کے سامنے جھکنے نہیں دیتی. تاریخ کا سب سے پہلا واقعہ دیکھ لیجئے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا. حکم بالکل واضح تھا، سچ سامنے تھا، لیکن مسئلہ علم کا نہیں تھا، مسئلہ ایگو کا تھا. ابلیس نے کہا میں بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنا ہے، میں اسے سجدہ کروں؟ میں آگ سے، آدم مٹی سے، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ یہی انا تھی جس نے ابلیس کو ہمیشہ کے لیے مردود بنا دیا. دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ دین کہتا ہے جھک جاؤ، معاف کر دو، اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرو، اللہ کے سامنے خود کو چھوٹا سمجھو. اور انا کہتی ہے جھکنا ذلت ہے، اگر میں جھک گئی تو معاشرے میں مجھے تو ذلیل ہونا پڑ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جھکنا ذلت ہے، یہ انا کہتی ہے. معافی کمزوری ہے، غلطی ماننا بے عزتی ہے، یہ ہماری ایگو کہتی ہے. اس لیے جب ہمیں کوئی نصیحت کرتا ہے، جب ہمارے ساتھ کوئی دین کی بات کرتا ہے، کوئی قرآن اور سنت کی یاد دہانی کرواتا ہے تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں تم بہت زیادہ دیندار بن گئی ہو. حالانکہ حقیقت یہ ہے، مسئلہ دین کا نہیں، مسئلہ ہماری انا کا ہوتا ہے. ہم سچ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتے، کیونکہ جو سنت، جو دین ہے، وہ تو ہمیں ریالٹی دکھاتی ہے، آئینہ دکھاتی ہے کہ ہم آخر کس رستے پر ہیں. لیکن ہمارے اندر جو انا ہے نا، وہ ہمیں سچ نہیں دکھاتی. وہ کہتی ہے نو نو، یہ تو بڑی دیندار بن گئی، یہ تو فلاں جو ہے وہ تو پہلے ایسی تھی، اب اسے 2-3 دن کی باتیں پتہ چل گئی تو اب یہ میرے پاس آ گئی ہے مجھے سکھانے. تو مسئلہ دین کا نہیں ہے، مسئلہ ایگو کا ہے. ریزن کیا ہے ہم سچ کیوں نہیں برداشت کر پاتے؟ نمبر 1، انا ٹوٹ جاتی ہے. سچ ہماری جھوٹی برتری کو توڑ دیتا ہے. ہم لوگوں کے سامنے اچھے بنے رہنا چاہتے ہیں. سچ ماننے کا مطلب ہوتا ہے گناہ چھوڑنا. گناہ چھوڑنے کا خوف جو ہے نا، وہ ہمیں سچ ماننے کے لیے ہمارا دل تیار ہی نہیں ہوتا. پھر ہے نفس کی محبت. نفس آزادی چاہتا ہے، بالکل آزاد، کوئی روک ٹوک نہ ہو. جیسے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں بالکل کھلا چھوڑ دیں، ہم جب چاہیں سوئیں، ہم ساری رات موبائل کو یوز کرتے رہیں، ہم ساری رات گیمنگ میں لگے رہیں. لیکن جب ہمارے پیرنٹس ہمیں روکیں ہماری بھلائی کے لیے تو ہمیں غصہ آتا ہے. تو یہ ہے نفس کی محبت. اس کے بعد ہے تکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکبر کرنے والے کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انا بالکل صفر تھی. صحابہ اصلاح کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً قبول فرما لیتے. آپ نے کبھی نہیں فرمایا کہ میں نبی ہوں، مجھے کوئی نہ ٹوکے کیونکہ میں نبی ہوں. انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہا. سوچئے، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انا نہیں تھی، ان میں ایگو نہیں تھی، تو ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں اپنی انا پر اڑنے والے؟ یاد رکھیں، سچ برداشت کرنا یقیناً مشکل ہے. اگر انسان سچ برداشت نہ کرے نا تو وہ ہدایت سے دور ہو جاتا ہے. گناہ اسے عام لگنے لگتے ہیں، اسے فیل ہی نہیں ہوتا کہ یہ میں گناہ کر رہی ہوں.
ایک ہوتا ہے نا کہ جب ہم شروع میں گناہ کرتے ہیں تو ہمارے دل کو بے چینی ہوتی ہے، ہمیں راتوں کو نیند نہیں آتی کیونکہ ہم نے گناہ کیا ہوتا ہے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں تو ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے. ہمیں گناہ کی پرواہ ہی نہیں رہتی کہ ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں. بعد میں ہمیں گناہ لگتا ہی نہیں، ہم پھر اسے خوشی سے کرتے ہیں. سچ برداشت نہ کرنے والا، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نصیحت کو چھین لیتا ہے. اور سب سے خطرناک بات کیا ہے؟ اللہ سچ بولنے والے لوگوں کو بھی ہم سے دور کر دیتا ہے. ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں نا جو ہمیں دین کی بات بتاتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے جب سامنے والا سچ برداشت نہیں نہ کرتا تو اس کے آس پاس سے سچ بولنے والے لوگ جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی قریبی لوگ ہیں، وہ دور ہو جاتے ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتاتی ہوں، انہیں نوٹ کریے. سب سے پہلے خود سے سوال کریں، مجھے برا لگا یا سچ لگا؟ سیکنڈ، نصیحت کو دشمنی نہ سمجھے، انا کے بجائے آخرت کو چنیں، اپنی انا کو سائڈ پہ رکھ دیں اور یہ دعا مانگے کہ اے اللہ مجھے سچ قبول کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. یاد رکھیں جو سچ قبول کرتا ہے نا، اللہ اسے بلند کر دیتا ہے. اگر آج کی کوئی بات آپ کے دل کو لگی ہو تو اسے نظر انداز مت کیجیے گا، ہو سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک پیغام ہو. یاد رکھو اگر تم نے آج انا کو جیت لیا تو لوگوں کے سامنے بڑے بن جاؤ گے، لیکن اللہ کے سامنے چھوٹے رہ جاؤ گے، بہت چھوٹے. اور اگر انا ٹوٹ گئی تو شاید اللہ کے بہت قریب ہو جاؤ گے. میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہمیں سچ برداشت کرنے والا بنا دے، ہماری انا کو توڑ دے اور ہمیں اپنے دین کے سامنے جھکنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.